اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خمسن اذا ابتلیتم بہن، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، 5 گناہوں سے ضرور بچنا۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی کا کام ہونے لگے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ کھلم کھلا ہونے لگے۔ یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ ہماری مائیں بیٹھی ہیں، 60 سال والی 70 سال والی بوڑھیاں بھی بیٹھی ہوں گی، آپ غور کریں، آج 2021 میں ہماری جوان بہنیں جو کپڑے پہن رہی ہیں، جو نقاب پہن رہی ہیں، لوہتا کے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، جنسا کے بھی لوگ آئے ہیں، کچھ بھدوئی سے بنارس سے بھی لوگ آئے ہیں، میں آپ سے اپنے بزرگوں سے بھی پوچھتا ہوں، اپنی ماؤں سے بھی پوچھتا ہوں، آج 2021 میں ہماری بہنیں جس طریقے کا کپڑا پہن رہی ہیں، کیا آج سے 15 سال پہلے 10 سال پہلے کیا ایسے کپڑے ہمارے گھروں میں پہنے جاتے تھے؟ نہیں پہنے جاتے تھے، عیب مانا جاتا تھا۔ مسلمان عورتوں کا کپڑا ایسا ہو کہ ان کا جسم نظر آئے، عیب مانا جاتا تھا، ان کی پیٹھ نظر آئے، عیب مانا جاتا تھا، ان کا کپڑا ٹائٹ ہو، عیب مانا جاتا تھا۔ 7-8 سال کی لڑکی بھی گھر سے ایسا کپڑا پہن کے نہیں نکلتی تھی جو آج 20-20 سال کی لڑکیاں پہن کے نکل رہی ہیں، اور ماشاءاللہ پردے کے نام پہ خوبصورت سا اسکارف باندھ کے نکل رہی ہیں۔ تو بے حیائی پہلے ظاہر ہوتی ہے اور پھر کھلم کھلا ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں اسٹیپ بتا دیے۔ جب کسی قوم میں بے حیائی ہونے لگے، اور اتنی ہونے لگے حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ علل اعلان کرنے لگے۔ اب تو یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں، مسلمان لڑکیاں بڑی تعداد میں بنارس میں، مئو میں، دلی میں، ممبئی میں اور ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر رہی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، شادی کر رہی ہیں، دھرم پریورتن کر رہی ہیں، ان کے مذہب میں داخل ہو رہی ہیں، اور کلیئر میں کہہ دوں مرتد ہو رہی ہیں، ایمان سے نکل رہی ہیں، اسلام سے خارج ہو رہی ہیں۔ ایک بے حیائی آئی اور پھیلتی چلی گئی۔ تو جب بے حیائی ہونے لگے اور کھلم کھلا ہونے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان کے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک چیز ہو گئی۔ نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی۔ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگے تو اس قوم کے حالات کیا ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قحط سالی پڑے گی، سوکھا پڑے گا، بارش صحیح نہیں ہوگی، پیداوار صحیح نہیں ہوگی، اور کاروبار میں مندی آ جائے گی، اور ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا۔ بھئی کل تک تو یہ تھا کہ مسجدوں سے پرابلم تھی، اب تو مسجد کے اندر بھی نماز سے پرابلم ہو رہی ہے۔ پروٹیسٹ ہو رہا ہے ہریانہ کے اندر، بھئی ہم ان کو جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ مسلمان اپنی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، پرابلم ہو رہی ہے۔ تریپورہ سے جو خبریں آ رہی ہیں سن رہے ہیں آپ، ہماری مین اسٹریم میڈیا میں کہیں کوئی خبر نہیں آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے تصویریں آ رہی ہیں، اور جو تصویریں آ رہی ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اس طریقے کی تصویریں وائرل مت کرو، انہیں شیئر مت کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی آپ شیئر کر کے کیا حاصل ہو رہا ہے آپ کو؟ ہمارے دکھ اور بڑھ رہے ہیں۔ بھئی ایک آدمی جب دکھ میں ہوتا ہے نا، اس کے دکھ کو کم کیا جاتا ہے، دکھ کو بڑھایا نہیں جاتا، دکھ پر مرہم رکھا جاتا ہے۔ اچھا جب اس طریقے کا کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو پہلے کے واقعات والے ویڈیوز بھی اسی میں چلا دیے جاتے ہیں، پتہ لگا ویڈیو برما کا ہے، اسے لا کے انڈیا پہ تریپورہ میں فٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ بھی کہوں گا کہ بہت زیادہ اس طریقے کی چیزوں کو شیئر مت کرو۔ لیکن وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ظالم حکمراں کا مسلط کیا جانا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے، فراڈ آ جائے، بے ایمانی آ جائے۔ تیسری چیز
وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے بارش کے قطرے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر بے زبان جانور نہ ہو، گائے بیل بکری بکرا نہ ہو، اگر یہ مویشی نہ ہو تو ایک قطرہ پانی بھی زمین پر نہ برسے۔ چوتھی چیز، وَمَا لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے، رسول سے وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسے دشمن کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا جو دشمن ان کی طاقت کو ایک ایک کر کے چھین لے گا۔ بہت سارے باتوں کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کے الفاظ آپ سنتے جائیے اور اس کو حالات کے حساب سے فٹ کرتے چلے جائیے۔ اور آخری چیز، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب کسی قوم کے ائمہ، اس کے علماء، اس کے لیڈر، اس کی قیادت کرنے والے لوگ جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے فیصلہ کرنے لگیں، اپنا مسلک پیارا ہو جائے، اللہ کی کتاب کو سائیڈ میں رکھ دیں، وَمَا لَمْ يَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق وہ فیصلہ نہ کریں، وہ فتوے نہ دیں، وہ لوگوں کو منمانے طریقے بتائیں، قرآن و سنت سے ہٹ کر کے راستے بتائیں، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ آپس میں گتھم گتھا کر دے گا، لڑا دے گا، جاؤ لڑو تم۔ اور آج ہم لڑ رہے ہیں، اتنا لڑ رہے ہیں کہ ذاکر نائک گرفتار ہوئے تو ہمارے کچھ بھائیوں نے ویڈیو نیوز چینل پر آ کر کے کہا کہ ہاں یہ آدمی تو گستاخ تھا، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ویسا تھا، اس نے واقعی میں یہ دہشت گرد اور آتنکوادی تھا۔ اور آج اب دھیرے دھیرے سب کا نمبر آ رہا ہے، اب صاحب فلاں درگاہ کے سجادہ نشین کا نمبر بھی آ رہا ہے، اور فلاں مسلک کے فلاں مولوی صاحب کا۔ ظاہر ہے دشمن کی نظر میں آپ ایک ہیں، آپ کی پگڑیوں کے رنگ الگ ہیں، آپ کے نماز کے طریقے الگ ہیں، مگر آپ کے دشمن کی نظر میں آپ ایک ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب کسی قوم کے ائمہ کے اندر یہ بگاڑ آ جائے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کے وہ فیصلہ کرنے لگیں، تو اس قوم کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جعل اللہ باسم بینہم، وہ آپس میں لڑنے لگیں گے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے، اس پر میں نے ایک مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے، اللہ ہمیں ہر گناہ سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سے جو کوتاہیاں، جو کمیاں، جو گناہ ہوئے ہیں پروردگار ان کو معاف فرما دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔